اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ماہ رمضان المبارک کا بابرکت دن آ گیا ہے۔ اللہ پاک کے مبارک اسم کو ایک چٹکی نمک پڑتے ہی دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اتنا پیسہ آئے گا، میں چیلنج کرتی ہوں کہ دولت سنبھال نہیں پاؤ گے۔ میری بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات غنی نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں آج کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وقت کم رہ چکا ہے، تو میں اپنے تمام بہن بھائی سے، اپنے ماں بہنوں سے، بیٹیوں سے اپیل کروں گی کہ خدا کی قسم یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرا رب دنیا کی ہر چیز، جس چیز کی طلب ہے وہ مانگو، میرا رب دے گا۔ اگر بخشش کی ضرورت محسوس کرتے ہو، بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، زنا کیا ہے، شراب پی ہے اور بے تحاشا لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، چوریاں کی ہیں، ڈکیٹی کی ہے، سودا لیا ہے، ناظرین، یہ میرے اللہ کا ایک مقدس مہینہ ہے اور یہ وہ اشرا چل رہا ہے مغفرات کا، جس میں انسان اگر سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کر لے تو میرا رب اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر زمین سے لے کر آسمان کے درمیان کتنا خلا ہے، اگر آپ کے اتنے گناہ ہیں تو تب بھی میرا اللہ پاک آپ کو معاف کر دے گا۔ میرا رب غفور الرحیم ہے۔ میرا رب خود فرماتا ہے کہ جس انسان کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آئے اور وہ مجھ سے بخشش نہ مانگے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوائے اور ہلاک ہو جائے، دیکھو میرے اللہ نے سیل لگا دی ہے۔ خوش قسمت وہ انسان ہیں جو اللہ سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کا مداوع کر رہے ہیں، ان کی بخشش کروا لے اور اللہ سے رزق حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ لیں۔ تو کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر میرے اللہ نے یہ مقدس مہینہ دیا ہے، نہ انہوں نے شراب چھوڑی، نہ انہوں نے جھوٹ چھوڑا، نہ انہوں نے روزے رکھے، نہ انہوں نے نمازوں کا اہتمام کیا، نہ انہوں نے قرآن مقدس پڑھا، انہوں نے ظلم کو نہ چھوڑا، انہوں نے نہ زنا کو چھوڑا، تو آج وہ بدبخت انسان ہے۔ خدا کی قسم اس دنیا کے اندر ہی وہ اپنی موت کو دیکھیں گے، اپنے آپ کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ناظرین، مرنے کے بعد تو پتہ بعد میں چلے گا، یہ دنیا جو ہے مرنے سے پہلے آپ کو پتہ چلے گا کہ ذلت کس کو کہتے ہیں، جہنم کس کو کہتے ہیں، تکلیف کس کو کہتے ہیں، پریشانیاں کس کو کہتے ہیں، تکلیفیں کس کو کہتے ہیں۔ جو انسان میرے اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھتا اور گناہوں پر گناہ کرتا جا رہا ہے تو وہ اس دنیا کے اندر ذلیل ہو کر مرے گا، خوش ہو کر نہیں جائے گا۔ تو ناظرین، جس نے میرے اللہ کو منا لیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی اور اس دنیا کے اندر جب وہ مرے گا تو اس کی روح ایسے پرواز کرے گی جیسے ایک مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بڑی پرسکون اس کی موت آئے گی اور پرسکون زندگی ہوگی اس کی۔ تو اس لیے ناظرین، اپنے آپ کو بخشوا لو، کوشش کرو کہ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا صرف مقصد یہی ہوتا ہے۔ ہمارا جو چینل ہے یہ صرف انسانوں کی اصلاح کے لیے اور ان کی راہ راست پر لانے کے لیے ہے۔ تو اس لیے میں اپنے تمام بہن بھائیوں، تمام اپنی ماں بہنوں، بیٹیوں سے، اپنے قابل احترام بزرگوں بھائیوں سے یہ اپیل کروں گی، خدا را اپنی زندگی کو بدلو۔ یہ موقع ہے، موقع چل گیا تو پھر ختم۔ تو آج جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، ان کو ایک خاص وظیفہ بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ نے ایک چٹکی نمک لے لینی ہے اور اس نمک کو اپنے پاس رکھ کر خاموشی سے بیٹھ جانا ہے، بالکل اکیلے، تنہا، کوئی آدمی نہ ہو، اور اپنی آنکھوں کو بند کرو۔
آنکھیں جب بند کرو گے تو تصور دل میں اپنے رب کا رکھنا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تو آپ نے اپنے سونے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین سورۃ فاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کو بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور آخر میں میرے اللہ کا ذاتی نام یا رضا کو 33 مرتبہ پڑھ کر آخر میں ایک بار پھر درود شریف پڑھ کر اور چٹکی نمک پر دم کر دینا ہے۔ تو میری بہنیں، نمک جب آپ آٹا گوندتی ہیں تو اس آٹے کے اندر شامل کر کے آپ نے روٹیاں پکا لینی ہیں۔ سب گھر والے وہ روٹیاں کھائیں گے۔ جو انسان اس روٹی کو کھائے گا، اس روٹی کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آ جائیں گی کہ انسان کے وجود کے اندر یہ کھانا جب جائے گا تو میرا رب آپ کے جسم کے اندر بے سکونی ختم کر دے گا، بیماریوں کو ختم کر دے گا، اور کسی نے اگر آپ پر جادو کیا ہوا ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی آپ کو نظر وغیرہ یا بچے کو نظر لگی ہوئی ہے یا کسی بندے کو نظر ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ نمک کا کمال میرے رب کی جانب سے اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ آپ کے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہاں سے رزق آنا شروع ہو جائے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل چھوٹا سا ہے، نمک کھانا خود ہے۔ میرے رب کی 2 قرآنی آیات اور سورۃ فتح کا اتنا اثر ہے، اور اللہ کے ایک نام اور درود پاک کا آپ کے گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ عمل چھوٹا سا ہے، اللہ کے اس عمل کو اور اللہ کے ان ناموں کو، قرآن کی ان آیاتوں کو پڑھ کر ایک دفعہ میرے بھائیوں اور بہنوں آزما لو، آپ کی زندگی آپ کو بدلتی نظر آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اللہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، میرے اللہ فلاں مسئلہ حل ہو جائے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ آپ نے دعا میں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن آپ نے دعا میں بھی مانگنا ہے۔ اس عمل کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بھائی، بہن، بیٹی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ جب آپ ماہ وظائف چینل کا حصہ ہوں گی تو آپ کو اچھے وظائف ملیں گے، جس سے آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب آپ عربی کلمات پڑھتے ہو، اس کے بعد ایک اہم بات آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے اور آپ کو ثواب ملے گا۔ جب آپ کی بدولت اگلا بندہ یہ عربی کلمات پڑھے گا اور درود شریف پڑھے گا، اس کے علاوہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، جب آپ دوستوں کو شیئر کر کے ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرو گے تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا میں کروں گا۔ آپ نے شیئر بھی کرنا ہے۔ آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، چاچو ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہو سکتا ہے، اگر ان کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں تو ان کو لازمی شیئر کریں تاکہ آپ سب کو فائدہ ہو سکے۔ امید کرتی ہوں آج کا وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔